آج 13 محرم الحرم ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، غیبی فرشتے آپ کے گھر دولت لے کر آ جائیں گے، پھر رزق میں اتنی برکت آئے گی کہ سارا سال گھر رزق سے بھرا رہے گا۔ آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، فائدہ آپ کا ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 محرم الحرم ہفتے کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے محرم کے 12 دنوں کو لاپرواہی میں گزار دیا، ان قبولیت کی گھڑیوں کو بے توجہ بے تحانی سے گزار دیا، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ محرم کے یہ جو دن رہ گئے ہیں ان کو ضائع مت کریں۔ آج 13 محرم الحرم ہفتے کا دن اپنے قیمتی وقت میں تھوڑا سا وقت نکال کر سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پیسے فوری طور پر آنا شروع ہو جائیں، تو آج 13 محرم ہفتے کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ اس وظیفے کے لیے گھنٹوں نہیں بیٹھنا پڑتا، منٹوں بھی نہیں، بلکہ چند سیکنڈوں کا یہ عمل ہے، اور چند سیکنڈوں کے اندر اندر میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ زندگی بھر جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے آپ کو وہ آج مجرب وظیفہ، وہ تسبیح بتانے لگی ہوں، جس کو پڑھ کر آپ رب کریم سے مانگیں گے، مل کر رہے گا۔ آپ لوگ کیا کرتے ہو کہ آپ لوگ جلد مایوس ہو جاتے ہو۔ بالکل بھی مایوس مت ہونا۔ اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، اگر آپ قرضوں میں ڈوب چکے ہیں تو قرضوں کو فوراً ادا کرنے کے لیے آپ چلتے پھرتے کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ اگر آپ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تنگ دستی ہے، غربت ہے، فاقے ہیں، گھر میں مصیبتیں ہیں، آپ کے گھر میں جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، زندگی آپ کی گزر گئی، لیکن آپ نے چند روپیوں کا کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھا، کچھ پیسے آپ کے پاس معمولی سے آتے ہیں تو وہ آدھے مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں، برکت بالکل نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں، پیسوں کی تنگی ہے، ان سب مسائل نے آپ کو گھیر رکھا ہے۔ سارے مسائل جو آپ کے گھر میں ہیں، آپ کی زندگی میں ہیں، وہ پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، کیونکہ اگر ہماری زندگی میں پیسہ نہ ہو، رزق نہ ہو، دولت نہ ہو، تو ہماری زندگی، معاف کیجیے گا، آج کل کے دور میں پیسے کے بنا کچھ بھی نہیں۔ جہاں ہم جائیں گے ہمیں صرف اور صرف پیسے ہی تو چاہیے۔ آج کا یہ جو وظیفہ آپ نے ان بہن بھائیوں کو بتانے لگی ہوں، آج اس عمل کو آپ نے 13 محرم ہفتے کے دن پڑھنا ہے، چاہے آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، یا آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں۔ آپ نے جب بھی اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اگر آپ اللہ پاک کا نام پڑھو، آیت پڑھو، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ بالکل بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے آج کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور آج کا یہ جو وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ پڑھنے والے اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر حاجت پوری کروا لیتا ہے۔ آج آپ کو وہ خاص وظیفہ بتانے لگی ہوں جس کو اگر آپ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ 100% لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ سمجھ لیں آج اپنے سینے کا راز بتانے لگی ہوں۔ اگر آپ کی غریبی امیری میں نہ بدل جائے تو پھر کہنا، آپ کی حاجتیں فوری طور پر پوری نہ ہو جائیں تو پھر کہنا، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جو مراد ہوگی، جو حاجت ہوگی، جو پریشانی ہوگی، وہ فوری طور پر حل ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے باوضو مسلے پر بیٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی ایک مرتبہ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ مبارک نام عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس نام کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ آج ہر کوئی اس نام کی فضیلت سے، اس نام کی برکت سے مال و مال ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا حفیظ کو پڑھنا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری طرف رب کریم کی نظر کرم ہو جائے۔ اگر آپ بھی نظر کرم چاہتے ہیں، آپ بھی رزق اور دولت سے مال و مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے خزانوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں،
آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا۔ یا اللہ یا حفیظ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا حفیظ کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا حفیظ کو 21 مرتبہ پڑھنا، جب آپ رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آج قبولیات کی گھڑیاں ہیں، آج رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ اس اسم کو پڑھنے سے رزق کے تمام دروازے کھل دیے جاتے ہیں، تنگ دستی ختم کر دی جاتی ہے، غربت ختم کر دی جاتی ہے، اور اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں موصلہ دار رحمتوں اور برکتوں کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یا حیو یا قیوم کو آپ نے آرام سے ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ آپ نے 7 مرتبہ یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے قرآن مجید کی ایک سورت پر پڑھنا ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اکابرین اس سورت کو دولت والی سورت کہتے ہیں اور وہ سورت سورہ کوثر ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آخر میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ اب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے کی جتنی بھی دولت ہے، تنگی فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ یہ عمل کریں گے آپ معلومات ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کو غیب سے مدد ہوگی۔ آپ نے ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینی ہے۔ میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ خود بھی سمجھ نہیں پائیں گے کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں گے انشاءاللہ ایسی ایسی جگہ سے اللہ پاک آپ کو رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں کر سکتے۔ امید کرتی ہوں رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔